جدو آپ قرآن پڑھنا تے کافران دے بچے کافران دیاں عورتاں تے کفار انہاں مسجد دے چار چفیرے کھلو کے صدیق اکبر دی تلاوت سنی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافران پھر کہنا قرآن نہ سنیا کرو کیونکہ ابو بکر قرآن بھی پڑھ دے آئے تے روندے بھی آئے پیران دے ناخنا تو لے کے سر دے حوالہ تے عشق رسول اور عشق الہی نال بھریا ہویا ابو بکر صدیق جدو قرآن پڑھنا تے کفار نے پروانہ وار جمع ہو جانا تو پھر اس وقت کافران وہ شکایت ہو گئی کہ ابو بکر نو آکھو قرآن نہ پڑھیا کرے کون ابو بکر صدیق جس نے مسجد حرام دے اندر کھڑیا ہو کے بیت اللہ کعبۃ اللہ حرم مکی دے اندر سب تو پہلے ناموس رسالت تے تقریر کرنے والی شخصیت ابو بکر صدیق دی پہلے خطیب حضور دی امت دے ابو بکر نے میرے بچوں میری بات سمجھ آئی حضور دی امت دے پہلے خطیب جنہ رسول اللہ دی عظمت تقریر کی دیئے اور اس تقریر آپ نے پیسے نہیں دیتے گئے اس تقریر آپ نے القاب نہیں دیتے گئے سبحان اللہ دی داد نہیں ملی واہ واہ نہیں ہوئی اس تقریر دے جرم صدیق اکبر نو اللہ سونے دے گھر دے قریب اتنا ماریا گیا کہ مارنا نے سمجھیا شہید ہو گئے گھر والے آئے تھے اٹھا کے لے گئے مڑ ماما ہی ہو دیا ماں اتے کھڑی سی انہیں کپڑے نال ماں اپنی نے چہرہ صاف کیتا خون صاف کیتا پٹیاں کی دیاں جدو بڑے طویل وقفے تو بعد آپ نو ہوش آئی تے لب ہلے تے ماں نال پہلی گلے کی دیئے ماں پوچھ دیئے ابو بکر کی آلی فرمائیں اما دس آمینہ دے لال دا کی آلے کوئی مائی دا لال انج وفا کرے تو صحیح نہیں میں آمینہ دے لال نال ابو بکر وفا کی تھی اے عزیزان دی وقار تائیں تیان مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی وفا دا نام زندہ ہے تو صدیق اکبر دی وجہ تو زندہ ہے اسی سب وفاداراں دا احترام کرانگے لیکن شروع وفا حضور نال ابو بکر کی تھی عزیزان دی وقار آنیا مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی قربان ہو جاؤں ابو بکر میں تیری ادا تو قربان ہو جاؤں یہ ابو بکر دیاں اداواں ایڈیاں سونیاں آئیاں ابو بکر دیاں اداواں جی ایڈیاں سونیاں آئیاں تو سائیاں انعام بھی تے ایڈے ہی سونا دیتا ہے نا حضور کوئی کام بھی اپنی مرضی نال نہیں کر دے میرے نبی کوئی کام اپنی مرضی نال اپنی مرضی نال حضور کام نہیں کر دے حضور جیڑا امر بھی سارا انجام دیندے نے وہ اللہ دا دین ہوندا ہے تے مرضی الہی او دے وچ شامل حال ہوندی ہے جی اے بچے اے بات سمجھ لو اس چیز حضور معصوم نے حضور غلطی نہیں کر سکتے حضور غلطی کر ہی نہیں سکتے معصوم نے غلطی کر ہی نہیں سکتے میرے نبی لہذا حضور جو کام بھی کر دینے وہ دے اتے وحی الہی دا مور لگی ہوندی ہے کہ وحی الہی دا معید تائید یافتہ ہے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے کیوں حضرات دی وقار اس دی وجہ ہے میرے اللہ فرماتے نے وما یلت
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ، جدو اللہ اور اس رسول فیصلہ کر دیں تے چنو چرا دی کہ کوئی گنجائش باقی امتی واسطے نہیں. ان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول، جدو تہاڈا کوئی گل جھگڑا ہوئے حضور دی بارگاہ چلے، حضور دا فیصلہ اصل فیصلہ ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حضور جو فیصلہ کرن وہ دے اتے ابجیکشن نہیں، اعتراض نہیں، وہ فیصلہ صرف حضور دا نہیں، وہ دے اتے وحی الہی دی مہر ہے. آگے سمجھ گئے نا؟ عزیزاں نبی وقار بیدار مغز بندے جملہ سنا رہے ہیں، جنہا ذہن بیدار ہے، جڑا اجے پوری طرح ہوشے چ نہیں آیا انہوں پھر بعد اچ گل سنا مانگے. جہاں بیدار مغز بندہ ہے وہ اس گل تے غور کرے کہ قدرت نے فیصلہ کی کیتا ہے. عزیزاں نبی وقار میرے مولا علی سرکار دی بڑی شان ہے، عثمان غنی دی بڑی شان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن عمر فاروق دی بڑی شان ہے، صدیق اکبر دی بڑی شان ہے، پر فیصلے اللہ دینے، فیصلے اللہ دے لوگ ساڈا تے کوئی اعتراض نہیں نہ ہو سکتا. فیصلہ الہی کیے. میرے نبی نے ہجرت کی رات فیصلہ کیتا ہے، اللہ دی مرضی تے منشائے وے سونیا تیرا گھر علی دے حوالے ہوئے گا، میرا نبی ابو بکر صدیق دے حوالے ہوئے گا. گھر مولا علی دے حوالے تے حضور ابو بکر صدیق دے حوالے. ذرا غور کرنا، قدرت نے فیصلہ کر دیتا ہے مکے دے لوگاں دیاں امانتاں علی کول ہون گیا، لوگاں دیاں امانتاں علی دے حوالے نے، رب دی امانت ابو بکر صدیق دے حوالے وے. سجن سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ لوگاں دیاں امانتاں مولا علی کول، اللہ دی امانت ابو بکر صدیق کول. نبی دے بستر تے مولا علی سون گے، نبی دا بستر صدیق اکبر دی گود ہوئے گی. ذرا غور تے کرو. میں رات میں ایک جگہ تے بیان کیتا ہے، میں اتھے عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر حضور دے نال جدو چلے نا سارے صحابہ ہجرت کر دے گئے. جدو ہجرت شروع ہوئی ابو بکر عرض کی تھی سونیا میں نے اجازت دیو میں بھی ہجرت کرا. فرمایا ابو بکر ٹھہر جا، ہو سکتا ہے تین کوئی بڑا اچھا ساتھی مل جائے. ٹھہر جا، تین ہو سکتا ہے کوئی بڑا اچھا ساتھی مل جائے. تو آپ فرماندن میں سمجھ گیا ساڈا کام ہو گیا ہے. فرماندن میں 2 اٹھنیاں خریدیاں تو انہوں نے پالنا شروع کر دی، اپنی تیاری شروع کر دیتی. وہ جڑا سائیاں اشارہ فرمایا ہے نا کہ اچھا ساتھی ملے گا تو میں نے روک لیا گیا ہے، یہ دے وچ کوئی راز ہے. اے عزیزان محترم، میرے نبی پاک سرکار ہجرت دی رات اما عائشہ فرماندی ہے نا حضور ہر روز ساڈے گھر 2 باری آوندے سن. آپ نے اس گل تے غور ہی نہیں کیتا. حضور ایک باری مکے تو مدینہ ٹر جان تے یسرب مدینہ ہو جاندہ ہے. میں اس گھر تو قربان جاواں جی دے حضور سویرے بھی آوندے ہیں تے شامی بھی آوندے ہیں. جی اما فرماندیاں نے اما عائشہ کہ حضور ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام ساڈے گھر آوندے سن. اس دن دوپہر ویلے آئے جدو ہجرت ہوئی ہے نا، اس دن حضور دوپہر دے وقت تشریف لائے اور گھر والیاں تو منے لی جا کے ابو بکر صدیق نال کچھ راز دیاں گلاں کیتیاں، کیونکہ ابو بکر صدیق رازدار مصطفیٰ سن، واقف اسرار مصطفیٰ سن. حضور نے کچھ گلاں کیتیاں اور تشریف لے گئے. جدو ہوئی رات قربان جاواں شاءاللہ ایو جے وفادار ساتھی نصیب ہو.
حضور نے بوہا کھڑکایا تے ابو بکر بوہے تے موجود سی عزیزاں دی وقار جدوں صدیق اکبر سرکار چلے نے مریداں دا حق بندا ہے مرشد دے پیچھے ٹرن ابو بکر بھی پیچھے ہی ٹرے نے پر چند قدم چل کے سجے پاسے ٹرن لگ پے نے حضور تک لیا پھر ابو بکر اگے ہو گئے تھوڑا ٹائم اگے ٹردے رہے پھر پتہ نہیں کی خیال آیا تے کھبے پاسے ہو گئے تھوڑی دیر بعد پھر پیچھے نالے ٹردے جاندے نے نالے انج یار دے چار چفیرے گھومدے نے جویں حاجی کعبے دے چار چفیرے گھومدے نے اللہ اکبر جناب ابو بکر صدیق سرکار انج ٹردے نے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر کی گل انج ٹری دا تے نہیں جویں تو پیا ٹرنا ہے عرض کردے نے سونے آج خطرے دی رات ہے سونے آج خطرے دی رات ہے پتہ نہیں آپ دا دشمن کیڑے پاسوں آ جائے سونے کدی پیچھے ہونا وا کدی اگے ہونا وا کدی سجے تے کدی کھبے ہونا سونے خواہش کوئی ہے آپ دا دشمن جیڑے پاسوں بھی آئے پہلا ابو بکر آپ تو قربان ہو جائے ہائے ہائے تانا بلیا نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی کوئی مائی دا لال انج وفا نبھائے تے صحیح جی میں یار نال یار دے یار نبھائی